ہاں ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد عن ابی ہریرہ باب الترغیب فی السواک وما جاء فی فضلہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاة رواہ البخاری واللفظ له ومسلم الا انه قال عند كل صلاة والنسائی وابن ماجہ وابن حبان فی صحیحہ الا انه قال مع الوضوء عند كل صلاة ورواہ احمد بن خزیمہ فی صحیحہ وعندهما لأمرتهم بالسواک مع كل وضوء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں اور ترغیب و ترہیب کی شرح میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، یہ کتاب الطہارت کا باب نمبر 10 ہے جس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور اس باب میں مذکورہ احادیث کا ترجمہ، معنی، مفہوم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس باب میں تقریباً مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 11 احادیث نقل کی ہیں. باب ہے الترغیب فی السواک وما جاء فی فضلہ. مسواک، سواک کہتے ہیں مسواک کو، مسواک کرنے کی تاکید اور اس کی فضیلت. مسواک کرنا اور مسواک کی فضیلت، یہ دو چیزیں بیان کی جائیں گی. اس سلسلے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ امام منذری پہلی حدیث نقل کرتے ہیں مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاة. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاة. یعنی اگر میری امت پر تکلیف، گراں اور شاک گزرنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کریں. یعنی مسواک کرنا نماز کے لیے اتنا زیادہ اللہ کو محبوب پسندیدہ ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ عمل بڑا محبوب تھا. چاہتے تھے یا آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہمارا امتی نماز کے لیے مسواک کیا کرے. یہ آپ کی چاہت، آپ کی پسند، آپ کی تمنا اور خواہش تھی کہ ہر امتی نماز کے وقت مسواک ضرور کرے. اتنا زیادہ یہ چیز پسند تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دل تو یہی چاہتا ہے
کہ ہم اپنے تمام امتیوں کو پابند کر دیں کہ ہر نماز کے لیے مسواک کیا کرو. لیکن امت کی پریشانی اور ان کے لیے مشکل ہوگی، گراں گزرے گی، اس لیے میں ضروری قرار نہیں دیتا، لیکن پسند یہی ہے. نبی علیہ السلام چاہتے ہیں، آپ کو پسند ہے اور آپ کو وہی چیز پسند ہے جو رب کو پسند ہے، کہ گرچہ مسواک کو اللہ نے یا نبی علیہ السلام نے ضروری اور وضو کی طرف فرض نہیں قرار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ نماز کے وقت مسواک چھوڑی نہ جائے، مسواک کر لیا جائے. بہت چیزیں نبی علیہ السلام کو پسند تھیں، لیکن آپ امت پر گراں اور تکلیف، ان کی پریشانی کے مد نظر نبی علیہ السلام خواہش ظاہر کی، لیکن ضروری نہیں قرار دیا. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور مسلم نے بھی نقل کے متفق علیہ حدیث ہے، لیکن یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عند کل صلاۃ، مع کل صلاۃ کے بجائے عند کل صلاۃ، ہر نماز کے قریب، یعنی جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو مسواک کر لے. امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن حبان نے بھی اپنے صحیح میں حدیث نقل کی ہے، لیکن اس کے الفاظ ہیں مع الوضوء عند کل صلاۃ. جب بھی نماز کے لیے وضو کریں تو وضو کے وقت مسواک ضرور کر لیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث، ان دونوں نے بھی، احمد بن حنبل اور ابن خزیمہ دونوں نے بھی اس حدیث کو نقل کی ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وضوء. وضو کے وقت ہر شخص کو مسواک کرنا ہم ضروری قرار دے دیتے. ان تمام طرق اور جو احادیث گزری ہیں، ان سے اندازہ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو 2 وقت مسواک کرنا بہت پسند تھا، اور آپ ضروری قرار دینے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن امت پر شاق اور تکلیف مشقت ہوگی، پریشانی سے بچنے کے لیے آپ نے حکم نہیں دیا، بس اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا. دوسری حدیث اس باب کی ہے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی. علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء. اگر میری امت پر شاق گزرنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا، ضروری قرار دے دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کیا کریں.
تیسری حدیث ہے ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ کما یتوضؤون۔ ان الفاظ پر غور کریں کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ لولا ان اشق علی امتی، میری امت پر اگر شاق، مشقت، پریشانی اور تنگی کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں، ایسے ضروری قرار دیتا کما یتوضؤون، جیسے وضو کرنا ضروری ہے۔ اس سے آپ حضرات اندازہ لگائیں کہ مسواک کرنا نبی علیہ السلام کی کتنا پسند تھا، کس قدر آپ کو مسواک سے دلچسپی تھی۔ آپ فرماتے ہیں جیسے نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، ایسے نماز کے لیے مسواک کرنا بھی ہم ضروری قرار دے دیتے ہیں۔ لیکن رحمت للعالمین فرماتے ہیں میں ایسا نہیں کرتا، کہیں ایسا نہ ہو میری امت مشقت میں مبتلا ہو جائے۔ خواہش تو ہماری یہی ہے کہ کوئی ہمارا امتی جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو نماز کے لیے مسواک کر کے کھڑا ہو۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بسند جید، یعنی اچھی اور صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بڑے مشہور محدث ہیں، اپنی مسند میں، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معجم کبیر کے اندر، یہ چوتھی حدیث جو مروی ہے وہ نبی علیہ السلام کے چچا العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ کے محبوب چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وَلَفْظُهُ، اور اس کے الفاظ، یعنی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت کرتے ہیں حدیث، اس کے الفاظ یہ ہیں، لولا ان اشق علی امتی، لولا ان اشق علی امتی لفرضت علیہم السواک عند کل صلاۃ کما فرضت علیہم الوضوء۔ دیکھیں کتنی تاکید مسواک کی۔ عباس بن عبد المطلب کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر پریشانی، شاق اور مشکل کا ڈر نہ ہوتا
کہ میری امت کہیں پریشان ہو جائے گی. صرف امت کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کی پریشانی کا ڈر نہ ہوتا تو لفرضت علیہم السواک عند کل صلاۃ. ہر نماز کے لیے ہر نماز کے وقت یا نماز کے لیے ہم مسواک کرنا ان کے اوپر فرض قرار دے دیتے ہیں. فرض کیسے فرض؟ کما فرضت علیہم الوضوء، جیسے ہم نے وضو کرنا ان کے اوپر فرض قرار. کیا مطلب؟ جیسے بغیر وضو کی نماز نہیں، ایسے بغیر مسواک کی بھی نماز نہیں. آپ اس چیز کی چاہت رکھتے تھے، خوش آپ کی کا خیال یہی تھا. لیکن چونکہ آپ امت کے لیے، انسانیت کے لیے بڑے ہمدرد ہیں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. لوگوں تم اپنا جتنا خیال نہیں رکھتے اس سے کہیں زیادہ ہمارے نبی تمہارا خیال رکھتے ہیں. ان نبی کا امتیوں سے رشتہ تھا، اتنا گہرا رشتہ کہ آپ چاہتے تھے، خواہش تھی کہ جیسے وضو کرنا ضروری ہے ایسے ہم مسواک کرنا بھی ضروری قرار دیتے ہیں. لیکن آپ فرماتے میں نے ضروری نہیں کرا، فرض نہیں قرار دیا. مسواک کرنا فرض نہیں قرار دیا، وضو فرض قرار دیا. دل تو یہی چاہتا تھا کہ وضو کی طرح مسواک بھی فرض کر دیں، لیکن امت کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے میں نے ایسا حکم نہیں دیا. یہ بالکل واضح ہے، یہاں کما فرضت ہے. لفرضت علیہم السواک، ان کے اوپر ہم مسواک فرض قرار دے دیتے. پھر آپ نے تشبیہ دی جو کسی تعویل کا احتمال نہیں. کما فرضت علیہم الوضوء، جیسے وضو ان کے اوپر فرض ہے. اس حدیث کو امام بزار نے اپنی مسند میں، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معجم کبیر کے اندر نقل کیا. حدیث نمبر 5 اس باب کی. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب. اس حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسواک کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور مسواک کے اغراض و مقاصد کا تذکرہ کیا ہے، اور 2 فائدے اور 2 مقصد یا کہیں 2 بڑی عظیم ترین فضیلت بیان کی. فرمایا السواک، اے لوگ مسواک کیا کرو، مسواک کیا کرو، مسواک نہیں چھوڑو. مطہرۃ للفم، یہ منہ کو بالکل صاف اور پاک رکھنے والی چیز ہے. جو شخص مسواک کرتا ہے اس کا منہ صاف رہتا ہے، پاک رہتا ہے، کسی قسم کی باس اور بدبو نہیں آتی. ایک تو منہ کی صفائی ہے. نمبر 2 مرضات للرب، رب کو خوش رکھنے، راضی رکھنے کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے. اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ مسواک کو اللہ تعالیٰ اپنے تقرب اور رضا کا سبب بنائے، کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے
اور اس کی وجہ یہ ہے، بہت ساری روایتوں کے اندر اللہ نے فرمایا طاہروا افواہکم، اے لوگو اپنے منہ کو صاف رکھا کرو. کیوں؟ فإنہا طرق القرآن، ایک قرآن کا راستہ ہے، تمہارا منہ قرآن کا راستہ ہے. کتنی پیاری تشبیہ. اے لوگو منہ کا مسواک خوب کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ کو اپنی کتاب قرآن کے پڑھنے کا راستہ بنایا ہے، یہیں سے نکلتا ہے. اگر تمہارا منہ صاف نہ رہے، بدبودار ہی ہو، گندا ہو، تو تم نے اپنے راستے تو صاف کیا لیکن میرے قرآن کے راستے کو صاف نہیں کیا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ذرا اس کا خاص خیال رکھا جائے. اس حدیث کو السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، اس حدیث صحیح کو امام احمد نسائی نے، امام ابن خزیمہ نے اور امام ابن حبان نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے. امام نسائی نے نقل کیا اور امام ابن خزیمہ اور ابن حبان رحمہم اللہ نے اس کو اپنے صحیحین میں نقل کیا، صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَجْزُومًا وَتَعْلِيقَاتُهُ الْمَجْزُومَةُ صَحِيحَةٌ. یہاں ایک چیز اور اس حدیث کے متعلق امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، غور سے سنے تک سمجھ میں آئے. اس حدیث کو 3 امام نے موصولاً پوری سند کے ساتھ نقل کیا اور سب کی سندیں صحیح ہیں. ایک تو ہیں امام نسائی اپنی سنن میں، دوسرا امام ابن خزیمہ اپنے صحیح میں، نمبر 3 امام ابن حبان اپنی صحیح. ان تینوں نے بسند صحیح نقل کیا ہے. لیکن آگے امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا، امام بخاری نے اس حدیث کو اپنے صحیح میں معلق روایت کیا ہے. معلق کا مطلب پوری سند ذکر نہیں کی، پوری سند ذکر نہیں کی. پوری سند حذف کر دیتے ہیں یا کوئی کچھ حصہ تو اس کو معلق کہا جاتا ہے. ہے حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، صرف متن نقل کیا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، لیکن پوری سند ذکر نہیں کی، اس لیے معلق کہا جاتا ہے. اور معلق حدیث کبھی صحیح بھی ہوتی ہے کبھی ضعیف بھی ہوتی ہے. اس حدیث کو امام بخاری نے جو نقل کیا معلقاً، معلق طور پر، امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام بخاری نے بھی اس کی تصحیح کی ہے. کیوں؟ اس حدیث کو مجزوماً روایت کیا ہے. مجزوماً کا مطلب ایسے جملے کے ذریعے استعمال کیا ہے جو صحت پر دلالت کرتا ہے، جیسے وقال البخاری، یا امام بخاری کہیں قال ابن اسحاق یا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سند ذکر نہیں کر رہے ہیں، امام بخاری ڈائریکٹ قال کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے. اس کو کہتے ہیں یقین کا لفظ. عربی زبان میں قالا کے ساتھ جو چیز کہی جاتی ہے وہ یقین پر.
لیکن اگر اس میں کچھ شک شبہ ہوتا ہے تو اس کو قیلا سے کہا جائے گا، قیلا کہا جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر اپنے صحیح کے اندر کوئی حدیث تعلیقاً روایت کرتے ہیں اور لفظ قال یعنی جزم اور یقین کے ساتھ، تو حدیث امام بخاری کے نزدیک صحیح ہوتی ہے۔ یہ ایک فنی چیز امام مزری رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا۔ حدیث نمبر 6، وعن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علیکم بالسواک فإنہ مطیبۃ للفم مرضات للرب تبارک و تعالی، رواہ احمد من روایت ابن لہیعہ۔ حدیث کے راوی ہیں حدیث نمبر 6 کے عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالسواک، اے لوگو تم مسواک ضرور کیا کرو، چھوڑو نہیں، مسواک ضرور کرو، مسواک چھوڑو نہیں، برابر کیا کرو۔ کیوں؟ مسواک کے 2 فائدے ہیں۔ مسواک کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ مطیبۃ للفم، منہ سے خوشبو آتی ہے، طیب ہے منہ، صاف ستھرا رہے گا منہ دانت۔ آج دیکھیں مسواک کی اتنی تاکید آئی ہے، آج اگر کسی کا دانت خراب ہو، ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے، دیکھ کے سب سے پہلے کہتا ہے آپ کا دانت صاف نہیں کرتے، آپ دانت صاف نہیں کرتے۔ ایک مسلمان 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اگر صرف وضو کے لیے مسواک کرے گا تو دن 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اس نے منہ صاف کیا۔ اور اس طرح سے آپ سمجھیں، فجر سے لے کر کے عشاء تک 5 نمازوں میں مسواک کرتا ہے۔ سوچو ذرا سا، اس کا دانت صاف، اس کا منہ صاف۔ تو آج یہ بھی طبی طور پہ بڑا فائدہ ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ آج دنیا میں جتنی چیزیں مسواک کے علاوہ نکلی ہوئی ہیں، کہتے ہیں ان میں کوئی چیز مسواک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے بر صغیر میں عام طور پر نیم کا مسواک بڑا ہی مشہور ہے۔ کہتے ہیں دانت کے لیے، بلغم کے لیے، اور اس کا کڑوا پن جو ہے بہت ہی زیادہ صحت کے لیے، دانت کے لیے، منہ کے لیے خیر و برکت ہے۔ سوچئے ذرا سا، اسی لیے آج کولگیٹ بھی نکالتے ہیں تو مسواک نام سے نکالتے ہیں، یہ بتاتے کہ ہاں اس میں نیم کی کچھ ملاوٹ ہے۔ سوچئے ذرا سا، مطیبۃ للفم، منہ صاف رہے گا، بدبو نہیں، خوشبو آئے گی۔ نمبر 2، مرضات للرب تبارک و تعالی، اس سے اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، تم سے خوش ہوں گے، رب کی رضا حاصل ہوگی، خوشنودی حاصل ہوگی، منہ صاف ستھرا رہے گا،
اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور سند میں ابن لہیہ آئے ہوئے ہیں، لیکن حدیث صحیح ہے چونکہ اور دوسرے سندوں سے منقول ہے۔ تو اس حدیث میں بھی منہ کے مسواک کے دو بڑے عظیم ترین فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ساتویں حدیث ہے شریح بن ہانی بن یزید سے۔ شریح بن ہانی کہتے ہیں قلت لعائشہ رضی اللہ عنہا، ہم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ امی جان بتائیے بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ، امی جان ذرا بتائیں باہر تو نبی علیہ السلام کی زندگی کیسے ہوتی ہم لوگ جانتے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں ہم لوگ سنتے ہیں، ہر قول و عمل ہمارے سامنے، لیکن گھر میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس کا علم ہم کو نہیں ہے، اس کا علم ہم کو نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو نبی علیہ السلام کیا شروع کرتے تھے؟ گھر میں داخل ہوتے ہی کچھ تو آپ کرتے ہوں گے، لیکن ابتدا آپ کس کام سے کرتے تھے؟ کھانے سے، پینے سے، اٹھنے سے، کیا چیز؟ تو ام المومنین نے فرمایا اذا دخل بیتہ، فرمایا قالت بالسواک، نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے سب تو پہلے مسواک کرتے۔ اب ذرا سوچیے، مسواک، بیوی ہیں، بچے ہیں، اہل و عیال ہیں، نہ نماز پڑھنا ہے، نہ وضو کرنا ہے، بیوی بچوں سے بات چیت کرنی ہے۔ جب بھی نبی علیہ السلام مسواک کرتے تھے، اس سے پتہ چلا کہ مسواک کئی وقت نبی علیہ السلام کرتے تھے۔ جتنی حدیثیں ابھی آپ پڑھے، نمبر 1 وضو کے وقت، نمبر 2 مسواک کے وقت، نماز کے وقت، نمبر 3 گھر میں داخل ہوتے تب، یہ 3 اوقات آپ کے مسواک کے تھے۔ نمبر 8 نمبر کی جو حدیث ہے اس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل رکعتین ثم ینصرف فیستاق، نبی علیہ السلام رات کو جب تہجد کی نماز پڑھتے تو 2 رکعت پڑھتے تھے، باللیل رکعتین 2 رکعت پڑھتے تھے، اور یہی سنت بھی ہے۔ آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل رکعتین، جب رات کو نماز پڑھتے ہو تو تہجد کی نماز یا نفل نماز تو 2 رکعت کر کے پڑھو۔ جب 2 رکعت پڑھ کر کے نبی علیہ السلام فارغ ہوتے تو ثم ینصرف، پھر آپ مسواک کرتے تھے۔ یہ بھی ایک سامنے بات آئی کہ تہجد کی نماز 2 رکعت کر کے فارغ ہوتے پھر بھی آپ مسواک کرتے تھے، یعنی کتنا ٹائم لگتا رہا ہوگا
اور کس قدر نبی علیہ السلام مسواک کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام نسائی نے بسند صحیح ثقات روایت کیا ہے۔ نویں حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد امرت بالسواک حتى ظننت انه ينزل علی فیہ قرآن او وحی۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں مسواک کی اہمیت و ضرورت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو لقد امرت بالسواک، مجھے اس قدر مسواک کی تاکید کی گئی، حکم دیا جاتا تھا۔ اور آپ کو حکم دینے والا کون؟ اللہ تعالی۔ لقد امرت بالسواک، لوگو مجھے مسواک کا اتنا حکم دیا گیا، اتنی تاکید کی جا رہی تھی، حتی ظننت، مجھے اس بات کا خیال آنے لگا کہ شاید مسواک کے متعلق اللہ تعالیٰ کوئی قرآن کی آیت نازل کر دیں۔ اتنی تاکید، اتنی فضیلت اور اہمیت مسواک کی ہے۔ اور آج مسلمانوں میں ایک رواج ہے، صبح اٹھیں گے ایک مرتبہ ٹوتھ پیسٹ کر لیے، 24 گھنٹے کے لیے فرصت مل جاتی ہے لوگوں، 24 گھنٹے میں اللہ کہ بیچارے نمازی ہوں، تو نمازیوں میں بھی اکثر تو یہی ہے کلی کر لینا۔ یہ مسواک جو ہے اس کا رواج بہت کم ہے۔ اور یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ اب وہی نازل ہو جائے، او وحی، ڈر یہ تھا کہ کسی بھی وقت قرآن کی کوئی آیت مسواک کے لیے مسواک کرنے کے لیے نازل ہو جائے گی، یا اللہ تعالی ہمارے اوپر وحی نازل کر دے گی بغیر قرآن کے، یعنی قرآن کے علاوہ کوئی وحی نازل کر دے۔ اس حدیث کو امام ابو یعلا، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے اپنے مسندین کے اندر نقل کیا، یعنی مسند ابی یعلا اور مسند الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ولفظہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے جو حدیث نقل کی اس میں ایک الفاظ ہیں، لقد امرت بالسواک حتی خشیت ان یوحی الی فیہ شیء، ہمیں اس قدر مسواک کا حکم دیا جاتا تھا، اور آپ کو حکم دینے والے اللہ تعالی، مجھے اتنا زیادہ مسواک کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، حتی خشیت، یہاں تک کہ مجھے اس بات کا ڈر پیدا ہوا کہ ان یوحی الی فیہ شیء، کہ اب کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ مسواک کے متعلق وحی نازل کر دے گا، ہم پر وحی آ جائے۔ حدیث نمبر 9، وَرَوَاهُ، یعنی حدیث عائشہ البزار من حدیث انس، امام بزار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے
روایت کیا ہے، لیکن من حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، اور وہ لفظ یہ ہے لقد امرت بالسواک حتی خشیت ان اضرد، ہمیں مسواک کا حکم دیا جاتا رہا اور میں مسواک برابر کرتا تھا، اور اس قدر مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ احسان ہو مسواک کرتے کرتے ہمارے دانت ہی نکل جائیں۔ یہ اس طرح سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسواک کی اتنی تاکید اور اتنے فوائد بیان کیے ہیں۔ اس باب کی آخری حدیث 11 نمبر کی، عن علی رضی اللہ عنہ انہ امر بالسواک وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا تسوک ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه او كلمة النحو حتى جزع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء من القرآن الا صار في جوف الملك فطهروا افواهكم للقرآن فطهروا افواهكم للقرآن۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بھری مجلس میں لوگوں کو مسواک کا حکم دیا کہ اے لوگوں مسواک کیا کرو، مسواک کیا کرو، مسواک کی تاکید کر رہے تھے، اور مسواک کی تاکید کرتے کرتے مسواک کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں مسواک کی اتنی تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان العبد اذا تسوک، بندہ جب مسواک کرتا ہے، بندہ جب مسواک کرتا ہے، ثم قام یصلی، مسواک کر کے کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، قام الملک خلفہ، اس کے پیچھے ایک فرشتہ آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، فیستمع لقراءتہ، اور بڑے غور سے آدمی کی تلاوت قرآن سنتا ہے۔ آدمی نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا اور قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے، تو فرشتہ اس کے آدمی اب پیچھے آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اٹھا، مسواک کیا، مسواک کے ساتھ ساتھ وضو کیا، اور مسواک اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ فرشتہ پیچھے کھڑا ہو کر کے اس کی تلاوت قرآن سنتا ہے۔ فیستمع لقراءتہ، قرات سننے کے لیے آتا ہے تو بالکل قریب آتا ہے اور قریب آتا ہے، پھر قریب آتے آتے اتنا قریب ہو جاتا ہے حتی جزع فاہ علی فیہ، کہ فرشتہ اپنا منہ مسواک کر کے جو انسان قرآن پڑھ رہا ہے نماز میں، اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ فرشتہ اس نمازی کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ فما یخرج من فیہ شیء من القرآن، وضو کیا، مسواک کر کے جب کوئی بندہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے،
فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے. فما یخرج من فیہ شیء، تو قرآن کے جتنے الفاظ اس نمازی کے دل سے نکلتے ہیں فرشتے کی پیٹ میں سب پہنچ جاتے ہیں. یہ ہے بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے مسواک کا. فرشتہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے اور تلاوت قرآن اس کے دل میں جگہ لے لیتے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ، اس لیے قرآن پڑھنے کے لیے اپنے منہ کو صاف رکھنا. اس حدیث سے ایک اور چیز معلوم ہو گئی، جہاں وضو کرنے کی تاکید آئی ہے وہ تلاوت قرآن ہے. انسان جب تلاوت قرآن کرتا ہے منہ صاف ہو رہتا ہے، گندے منہ سے قرآن نہیں پڑھتا، مسواک کر لیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے. جب منہ کو صاف کر کے مسواک کر کے قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے اور جتنا تلاوت کرتا ہے سب فرشتے کے دل میں اکٹھا ہو جاتا ہے. یہاں سے پتہ چل گیا حدیث کا آخری جملہ فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ، قرآن پڑھنے کے لیے بھی مسواک کرنا یہ بھی ایک مستحب عمل ہے. اللہ نے رغبت دلائی ہے. یہ چند مقامات ہیں جہاں مسواک کی تاکید آئی ہے. بعض اہل علم نے اور تفصیل لکھی ہے لیکن احادیث میں یہی ہے. بعض سلف کہتے تھے جب بھی آدمی کسی مجلس میں آئے تو مسواک کرے. کیوں؟ بعض آثار اور احادیث اس سے بھی پتہ چلتا ہے. محترم حضرات، یہ اس باب میں جو باب نمبر 10 ہے مسواک اور اس کے فضائل میں، اس کی ضرورت اور فوائد میں، ان 11 حدیثوں پر باب ختم ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو سنا ہے مسواک کے متعلق اسے اپنانے کی توفیق دے. اور اس کے بعد انشاءاللہ باب نمبر 11 آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو مزید علم حاصل کرنے کا شوق عطا کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. مسواک کا یہ باب ختم ہوا. آخر میں ایک چیز کی اور وضاحت ہو جانی چاہیے. ممکن ہے کہ بہت سارے ساتھیوں کے دل و دماغ میں یہ سوال گونج رہا ہو، چونکہ اس زمانے میں مسواک کا سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا ہے. اس کی جگہ پر طرح طرح کے کولگیٹ، منجن، برش آتے ہیں. کیا اس سے بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی؟ تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو مسواک ہے. مسواک کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کرواتی جو فوائد ہیں. لیکن اگر مسواک کے بجائے افضل تو وہی ہے ایک کولگیٹ یا ایک برش، اس کو بھی اس کے ذریعے بھی منہ صاف کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی فضیلت ملے گی. اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن اوقات ایسے ہیں جیسے نماز کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسواک اپنے کان پر اسے رکھے رہتے، جب اقامت ہوتی تو مسواک کر کے نگہبان لیتے. اب یہ کولگیٹ وغیرہ جو ہے آج کا منجن برش، اس کا تعلق صرف حمام و باتھ روم تک، گھر تک رہتا ہے، سفر میں نہیں.
اور عام طور پر لوگ زیادہ سے زیادہ کرتے تو 2 مرتبہ کرتے ہیں، سو کے اٹھیں گے تب اور سونے جانے لگیں گے تب، وہ بھی ڈاکٹر نے کہا ہے تب، تو دونوں بڑا فرق ہے۔ اور نمبر 3، مسواک آپ کریں گے تو مسواک سے کوئی فیس وغیرہ منہ میں نہیں آتا، کہیں بھی آپ کر لیں گے۔ اور یہ کولگیٹ یا منجن یا اور چیزیں جو ہیں برش، اس کو برابر ایک وقت چاہیے، منہ میں فیس آ جاتا ہے، اس کو اگلنا پڑتا ہے، اس کے بعد صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال مسواک کا بدل کوئی چیز نہیں ہے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں ہر وقت برش اور کولگیٹ استعمال کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے عام طور پر لوگ 2 ہی مرتبہ یا 1 ہی مرتبہ کر کے فرصت دے دیتے ہیں۔ تو نماز کی جو سنت ہے مسواک، وہ مسواک ہی سے ادا ہوگی، اس چیز کا خیال رکھیے۔